عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتزرع أو كما قال صلى الله تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آج کی یہ مجلس رمضان کی تیاری اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہے اس کو سیکھنے کی یہ مجلس ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کا قیمتی ہونا یہ تو امت کے اکثر طبقے کو معلوم ہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کو صحیح طور پر وصول کیا جائے، اعمال میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں صحیح طور پر وصول ہوں۔ رمضان کے اعمال کے حوالے سے صرف دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی بات میں کروں گا۔ رمضان کے اعمال کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جو رمضان کی خاص نیکی شریعت میں مقرر کی گئی ہے وہ ہے روزہ اور تراویح۔ یہ رمضان کی خاص نیکیاں شریعت میں مقرر کی گئی ہے، ان دونوں پر پورا فوکس کیا جائے، دونوں کو صحیح طور پر بشاشت کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام طور سے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ روزہ اور تراویح جو رمضان کی اصل جان، اصل روح ہے، اس پر فوکس کم ہوتا ہے اور رات میں دیر تک تلاوت، دعا اور ذکر، مجلس، تراویح تو ایسے ہی غفلت سے گزار دی، اس کے بعد کھانا کھا کے چائے وائے پی کے آئیں گے، پھر مسجد میں اصل عبادت کریں گے۔ تو اس لیے بزرگوں کے یہاں رمضان میں رمضان کو صحیح طور پر وصول کرنے کے لیے اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ جو اعمال منصوص ہے، رمضان کے لیے جو اعمال شریعت میں خاص طور پر بتلائے گئے ہیں ان پر فوکس کیا جائے اور ان کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ اس میں ذرا سا بھی سستی اور غفلت نہ ہو۔ روزہ پوری بشاشت کے ساتھ خود بھی رکھے اور جتنے بالغ لڑکے لڑکیاں گھر میں ہیں سب کو رکھوائے، اور جیسا روزہ کہا جاتا ہے، روزے میں ذکر، دعا، تلاوت
تسبیح اس پر تو فوکس ہو رہا ہے، لیکن اصل عبادت گناہ سے بچنا، آنکھوں کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، دل دماغ کے گناہ سے بچنا، وقت کو بیکار اور فضول کرنے سے بچنا، اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سب سے بڑی عبادت گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہ سے بچنا شروع کر دو، جتنا تم زیادہ گناہ سے بچو گے اتنے زیادہ عبادت گزار۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ فوکس روزہ اور تراویح پر سب سے زیادہ، یہ دونوں اچھے طریقے سے ادا کیے جائے۔ تراویح میں ذرہ بھی سستی نہ ہو، لمبی رکعت ہو رہی ہے تو کیا ہوا، اسی کے لیے تو رمضان آیا ہے کہ نہ من تو پگ دکھائش ہوں بیسی رئیس مول صاحب جا رہے رکوع میں جائے پیارے رکوع میں جائیس، کبھی غلطی سے پہلے بھی کھڑے ہو گئے تو بھی اس طریقے سے منہ بنا کر ایک پیر ٹیڑھا ہے، منڈی بھی ہو گئی ہے کہ جلدی مول صاحب اور رکوع کرا ہوا ہے، ایسی غفلت کے ساتھ طرح۔ پھر اسی بندے کو آپ دیکھیں گے 2 گھنٹے کے بعد کہ مست وضو کری نا آج تو صلاۃ التسبیح پڑھی سے۔ تراویح کو اچھے طریقے سے فوکس کر کے پڑھ لیا تو یہ بہت ہو گیا، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بتلائی ہوئی نماز، تو اس لیے ان چیزوں پر خاص فوکس کیا جائے جو خاص رمضان کی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز رمضان کے اعمال میں دعاؤں کا اہتمام۔ جی ہاں، رمضان میں قبولیت بڑھ جاتی ہے، ویسے ایمان والے کی دعائیں پورے سال قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان میں قبولیت بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ رمضان میں رحمتیں بھی زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ روزہ رکھ کر بندہ فرشتوں والی صفت اپنے اندر لے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں دعاؤں میں جیسا لگنا چاہیے ویسا ہم لگتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو دعا مانگتے آتی نہیں ہے، کوک منگا ہوا دعا تو اپنا مانگوا جسو، دعا نا پروگرام رکھو مول صاحب مست دعا منگا ہوا میں بتا آمین کیسو ہے۔ یہ اجتماعی دعا جو کبھی کبھار ہوتی ہے وہ تو سکھانے کے لیے ہوتی ہے، اصل دعا اور زیادہ مؤثر دعا وہ ہے جو بندہ تنہائی میں اکیلے اپنے رب کے ساتھ مانگے، لیکن اس پر فوکس نہیں ہے۔ کبھی من ہو بھی جاتا ہے دعا مانگنے کا، یوں کر کے بیٹھے ہیں 2-4 منٹ میں دعا پوری ہو گئی، پھر واپس ادھر ادھر دیکھتے ہو گئے۔ افطاری میں خاص کر کے ایسا ہوتا ہے، 10-15 منٹ پہلے بیٹھے تھے دسترخوان پر اور 2-4 منٹ دعا مانگی، اس کے بعد فارغ ہو گئے، اب پھر گھڑی گھڑی موبائل میں دیکھتے کتنی وار سے ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل دیکھا تھا، اس میں آیا ہوا نوٹیفیکیشن اس کو لے گیا واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، اور پتہ نہیں کہاں گا، تو آخری گھڑیاں جو غروب کے وقت کی مقبول دعاؤں کے وقت تھا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں پر فوکس ہونا چاہیے۔ خاص ٹائم جو 2 ہے، سحری کا ٹائم جس میں تہجد کا وقت ہے اور افطار سے پہلے کا، اس میں دعاؤں کا بہت اہتمام کیا جائے، بہت اہتمام۔ نہیں آتا ہے تو دعا مانگنا سیکھے، دعا مانگنا سیکھے۔ اور ایک بات یاد رکھے، دعا جو ہے نا الفاظ کا نام نہیں ہے، بھئی ڈپلومیٹک ورڈز ہوئے نا NH دعا کہوائے کہ واوا شبدوں جو یہ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ آپ کے دل کی کیفیت کے ساتھ الفاظ نہیں نکل رہے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے، یہ دعا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ جائیے اپنے اللہ کے سامنے باتیں کرنے کے لیے، تبھی تو یہ مناجات ہے کہ بیٹھ گئے
جو دکھڑے ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا کہ ہمارا تو آ تکلیف ہے، گھر ماں پرابلم ہے، دھنداما پرابلم ہے، لوگوں کو ہم دکھڑے سناتے ہیں، لوگوں کو دکھڑے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے کہ یہ شکوے شکایت میں چلا جاتا ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنے حال کی شکایت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہیلپ تو کچھ کرے گا نہیں، الٹا مذاق اڑائے گا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھڑے بیان کرنے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ حالات کا حل دے گا، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، اور بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے اندر سے جو گجراتی میں کہتے ہیں بڑاس نکالنا، ساری بات ہم بول دیتے ہیں تو پھر اندر میں دل میں سکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گئے، اپنی ساری سرگزشت گئے کہ اللہ آج تو میں نے صبح میں یہ پلان کیا تھا کہ میں جلدی سے دکان پہنچ جاؤں گا اور یہ دو چار کسٹمر نمٹا کے پھر جو کچھ انکم آئے گی اس سے جا کے بچے کی اسکول کی فیس بھر کے آ جاؤ اور یہ 2-4 چیزیں لے کر جانے کی اور چلے جاؤ۔ لیکن آج ہوا ایسا کہ کچھ کام ہی نہیں ہوا اور مجھے ایسے ہی واپس آنا پڑا، اب جب کہ اسکول کی فیس کا بوجھ باقی ہے، یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، یا اللہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب باتیں اللہ کے سامنے کرے نا۔ رمضان جیسے رمضان میں بھی ہمارا آدھا گھنٹہ میں دعا میں نہ لگے تو یہ کیسا رمضان ہے؟ اس لیے اس بات کی ابھی سے تیاری کریں کہ رمضان میں 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہم مانگتے رہیں گے۔ کتنی ضرورت ہے اپنی گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی، امت کی، کتنی ضرورت ہے، کیا کیا مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگے نا سب اپنے رب سے، رب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں دعاؤں میں ایک بات یاد رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بے شمار دعائیں مانگی، اتنی دعائیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ایک ایک دعا آپ کی ایسی ہے کہ ہمارا ذہن وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا کہ اس طریقے سے ایسا بھی مانگا جا سکتا ہے، ایسا اپنے رب کے ساتھ مانگا ہے۔ وہ ساری دعائیں حدیثوں میں صحابہ نے ذکر کی ہے، اور وہ ساری حدیثیں دعاؤں کی جو آئی تھی ہمارے بزرگوں نے آسان کر کے اس کی کتاب بنا کر دے دی۔ ایسی 2 کتاب میں بتاتا ہوں، یہ 2 کتاب صرف رمضان کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے اپنا معمول بنا۔ اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے الحزب الاعظم، اس میں یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی تھی وہ سب ایک جگہ جمع کر لی، اور جمع کر کے اس کے 7 حصے بنا دیے، 7 دن کے، روزانہ کا ایک ایک حصہ اس میں سے مانگے۔ یہ ہر زبان میں چھپی ہوئی اویلیبل ہے، مل جاتی ہے۔ دوسری ایسی کتاب ہے مناجات مقبول، اس میں بھی یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جمع کی گئی۔ تو دونوں میں سے جو کتاب آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے، آسان ہو جائے، اس کو پڑھنا شروع کریں، اس میں سے دعائیں مانگیں، اس لیے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جس نے اللہ کے گھر میں قبولیت کا رستہ دیکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلنے کی وجہ سے یہ دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں، بس ہمیں اپنی زبان پر لانے کی دیر ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، سحری افطار کا وقت برباد کرنے کے بجائے اس کو دعاؤں میں لگائیں، اور دعاؤں کے لیے یہ 2 کتاب بتلائی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ 2 چیزیں صرف رمضان کے حوالے سے میں ذکر کر کے اب میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ کا نظام بھی عام طور سے رمضان میں ہی چلتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے احکام اور مسائل عام طور سے یاد نہیں رہتے، تو اس لیے رمضان سے پہلے اس کا ایک مذاکرہ مسائل کا ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا عمل صحیح طور پر ادا ہو۔ عمل صحیح ہوتا ہے تو
تو آگے سیکنڈ سٹیپ اس کا قبولیت کا آتا ہے، لیکن عمل ہی صحیح نہ ہو تو قبولیت کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ جیسا آپ نے یہ سوچ کے کہ آج تو جمعہ دیوس હતો બહુ સરસ ફ્રેશ છું એટલે ઈશાની નમાઝ 6 رکعت پڑھوں એમ 6 رکعت پڑھے گا، وہ عمل صحیح نہیں ہوا، عشاء کی 4 ہی ہے بھائی، عمل صحیح نہیں ہوا تو قبولیت کے لیے آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے عمل پہلے صحیح ہونا چاہیے، پھر وہ قبول ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے یہ مسائل کی مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے، جو بھی ہمارے پاس مال ہے، سارا کا سارا مال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ میری اپنی آوڑت سے، میری اپنی صلاحیت سے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کے دینے سے آیا ہے۔ محنت سے آتا تو بہت سارے لوگ تو بہت محنت کر ڈالتے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا ملتا ہے ان کو، اور بہت سارے ایسے کہ بغیر محنت کے آتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ محنت سے نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے اس لیے مل رہا۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے کہ میرا دیا ہوا جتنا مال ہے اس میں سے جو تم نے خرچہ کر لیا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے سارا کا سارا میں کہوں ان جگہ پر جا کے تقسیم کر کے آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ بدھو مال آپ ہی دئیے، بھئی جس کا دیا ہوا وہ کہہ رہا ہے دے دو۔ لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بھئی سب مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف مال نامی کی زکوٰۃ ہے، بڑھنے والا جو مال ہے اس میں سونا چاندی روپیہ پیسہ اور تجارت کا مال، اس کی زکوٰۃ ہے، باقی اور مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان 4 میں بھی جو کیش ہے تو کیش میں جتنی آوک ہے آوک کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہے، بچت پر زکوٰۃ ہے۔ سال بھر میں جو آپ خرچہ کر کے استعمال کر گئے کچھ نہیں، جو بچا ہے اس کی زکوٰۃ۔ اس میں بھی پھر تیسرے نمبر پر جو قرض ہے، جو ذمہ داری ہے آپ کی مال ادا کرنے کی، قرضہ کسی کا دینے کا ہے، وہ پہلے مائنس کر دو، اس کے بعد جو بچے۔ تو پہلے تو سارے مال ختم کر دیے، 4 چیز کا بھی مال، 4 میں بھی آوک پر نہیں بچت پر، بچت میں بھی قرضہ مائنس کرو، اور اس کے بعد جو کچھ اماؤنٹ بچتی ہے اس کا بھی صرف 2.5% دینا ہے۔ وہ 2.5% بھی کہ تمہارے اندر ہی دے دینا ہے۔ آدمی کا مال دوسرے انسان کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے آس پاس میں ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے 2.5% اس کو لے جا کے پہاڑ پہ ڈال دو، آسمان سے آگ آ کے ختم کر دے گی اور تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، بلکہ یہ مال بھی تمہارے اندر ہی تمہارے ضرورت مند کو دیا جائے۔ کتنی آسانی، اتنی آسانی کے بعد بھی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو پھر حق بنتا ہے ان وعیدوں کا جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کتنی آسانی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اتنا سا بھی مال اس سے نہ نکالا جا سکے۔ اس لیے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خبر دے دو دردناک عذاب کی، کہ جس دن ان کا یہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر ان کے چہروں پر، ان کے پہلوؤں اور بازو پر، ان کی پیٹھ پر اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔
تو یہ ان وعیدوں کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ اتنی آسانی کے بعد بھی بندہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ صرف ایسا نہیں ہے کہ فرض ہے، بلکہ اس کے فائدے بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں لینے والے کا فائدہ تو بہت کم ہے، دینے والوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دینے والے کا فائدہ، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کی بڑھی ہوئی محبت کم ہوتی ہے۔ جی ہاں، مال کی بڑھی ہوئی محبت، مال کی محبت تو نیچرل چیز ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ بھی روتا ہو نا، اس کو تم 10 کا نوٹ تھما دو تو چپ ہو جاتا ہے، کیا بھائی مل گیا۔ تو نیچرل چیز ہے مال کی محبت، لیکن یہ ایک حد تک ہو تو ہی ٹھیک ہے، حد سے آگے بڑھتی ہے تو یہ نقصان پہنچاتی ہے اور خطرناک بن جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی اور مال کی محبت یہ ہر خطا اور ہر گناہ کی جڑ بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ہوئی محبت اس کو لیول میں لانا ضروری ہے، نہیں تو بندہ خود آؤٹ آف لیول ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی محبت لیول میں آتی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ بندہ خود لیول میں رہا، ورنہ بندہ ہوا میں اڑ جائے تو پھر ختم۔ تو اس لیے بڑے فائدے ہیں، مجھے وہ فائدے ابھی اس وقت ذکر نہیں کرنے ہیں، میں کچھ ضروری مسائل بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سوال ہو تو اس کے جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں، اس میں آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے صرف 4 طریقے کے مال کی ہوتی ہے۔ ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ نمبر 1، سونا۔ سونا کسی بھی شکل میں ہے، زیور ہے، چین ہے، پین ہے، بسکٹ ہے، لگڑی ہے، استعمال میں آتا ہے، نہیں آتا، اپنے پاس ہے، لاکر میں رکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی ہے، سونے کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز ہے چاندی۔ چاندی بھی سیم پوزیشن ہے، استعمال میں آتی ہو کہ نہ آتی ہو، اینٹ ہو، بسکٹ ہو، زیور ہو، برتن ہو، کچھ بھی ہو، چاندی جس حال میں بھی ہو اس کی زکوٰۃ نکال۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے کیش، کرنسی، اپنے ملک کی ہے، دوسرے ملک کی ہے، ریال ڈالر جمع کیے ہوئے ہیں، بینک میں ہے، جیب میں ہے، تجوری میں ہے، وی سی میں بھرے ہوئے ہیں، پریمیم بھرا ہوا ہے، ڈپوزٹ میں دیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو قرض کے طور پر دیا ہوا ہے، کسی بھی ضرورت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اولاد کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی کیش کوئی بھی ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی۔ چوتھے نمبر کی چیز ہے تجارت کا مال، ویپار نو مال، جس چیز کا آپ کا ویپار ہے، آپ کا جو مال آپ بیچنے کے لیے لاتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں، وہ تجارت کا مال، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی۔ تجارت کے مال میں اس کی آپ اچھے سے ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، تجارت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں تجارت کے مال کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے نمبر کی چیز کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ جیسے دکان والے کیا کرتے ہیں، مال آگے سے منگاتے ہیں کمپنی میں سے، اسٹاکسٹ کے پاس سے، تو کس نیت سے منگاتے ہیں؟ بیچنے کی نیت سے، گھر میں ڈھگلا کرنے کے لیے تو نہیں منگاتے ہیں۔ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ بیچنے کی نیت کنٹینیو برقرار ہو، اور تیسرے نمبر کی چیز جس دن ہم زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس دن بھی بیچنے کی نیت باقی ہے۔
یہ 3 چیزیں جس مال کے ساتھ جڑ جائے گی وہ مال تجارت ہے۔ دکان کا مال تو آ ہی گیا، لیکن جو پلاٹ ہے، زمین ہے، دکان مکان ہے، فلیٹ ہے، یہ سب رکھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز دیکھے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا، بیچنے کی نیت سے خریدا، بیچنے کی نیت کنٹینیو برقرار ہے، اور آج جس دن ہم حساب لگا رہے ہیں اس دن بھی وہ بیچنے کا جو ہے، تو اس کی اس وقت کی جو قیمت ہے، کرنٹ ویلیو جو ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال لی۔ ان 3 میں سے ایک بھی کنڈیشن مس ہو گئی تو مال تجارت نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ایک پلاٹ آپ کے پاس آیا ہے وارثے میں، ابا جان نے دیا کہ لو بیٹا یہ تمہارا پلاٹ، جس دن ابا نے مجھے وہ پلاٹ دیا اس دن سے میری نیت یہ ہے اس کو بیچ دینے کا، اس دن سے بیچنے کی نیت ہے۔ 2 سال ہو چکے، اب تک بکا نہیں ہے، اور آج میں زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ دینے کی نہیں دینے کی؟ جی نہیں ہوگی اس کی زکوٰۃ۔ میں نے خریدا کہاں ہے؟ یہ تو مجھے وارثے میں ملا ہے نا۔ 3 کنڈیشن میں سے پہلی کنڈیشن مس ہو رہی ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یہ تو خریدا ہی نہیں ہے، وارثے میں آیا ہے، ہدیے میں آیا ہے۔ دوسرا اگزامپل آپ دیکھیے کہ ایک پلاٹ میں نے خریدا، پیسے پڑے ہوئے تھے کہ ادھر پلاٹنگ ہو رہا ہے، لے لو، 2-4 سال میں بھاؤ بڑھ جائے گا، بیچ دیں گے، بیچنے کی نیت سے خرید لیا۔ 2 سال کے اندر اندر تو وہاں اچھی آبادی ہو گئی، اب دل میں ایسا آیا کہ یہ جگہ بیچنے جیسی نہیں ہے، یہاں تو اپنا مکان بنائیں گے، جیسے سہولت ہو جائے گی اپنا مکان بنائیں گے۔ اب بیچنا نہیں ہے، اب مکان بنانے کی نیت ہو گئی۔ اب رمضان آیا، زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے بیٹھے، تو اس پلاٹ کی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ پلاٹ خریدا تھا ہم نے بیچنے کی نیت سے، 2 سال میں نیت ہماری بدل گئی کہ یہاں مکان بنائیں۔ مکان بنانے کے لیے کہ بھئی جیسے جیسے پیمنٹ کا سیٹنگ ہو جائے گا، تھوڑا سا پیمنٹ جمع ہو جائے اس کے بعد شروع کراتے ہیں، یہ سوچ کے ابھی 1 سال اور ہو گیا پیمنٹ جمع کرتے کرتے، ابھی مکان کا کام شروع نہیں کیا تھا، اور اس دوران کوئی ضرورت آ پڑی، تو اس لیے اب سوچ لیا کہیں مکان بناوانو پروگرام کینسل، હવે જેવો પહેલો ગ્રાહક આવે એટલા પ્લોટ વેચી મારો અને આપણી જરૂરત પૂરી કરો۔ اب بیچنے کی نیت ہو گئی، پھر ابھی بکا نہیں ہے اور رمضان آیا، تو اب اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ جی نہیں ہوگی۔ سیکنڈ کنڈیشن مس ہو رہی ہے کہ بیچنے کی نیت کنٹینیو نہیں ہے، بیچ میں ہماری نیت اپنے لیے کی ہو گئی تھی مکان بنانے کی، 2 سال تک 1 سال تک ہماری اپنی نیت رہی، پھر واپس نیت بدلی ہے، تو کنٹینیوٹی جو انٹینشن کی ہے یہ بیچ میں سے مس ہو رہی ہے۔ تیسرا ایگزامپل آپ دیکھو کہ ایک پلاٹ ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، بیچنے کا ہے، اور رجب کے مہینے میں گراہک آ گیا، وہ پلاٹ بیچ دیا ہم نے، اس کے پیسے آئے تھے، گھر میں رینوویشن کرانے کا تھا، گاڑی لانے کی تھی، ادھر ادھر کر کے پیسے 80% پیسے کھا گئے، اس میں سے خالی 20% پیسے بچے۔ اب رمضان میں حساب کرنے کے لیے بیٹھے تو کتنے کی زکوٰۃ ہوگی؟ جو بچا ہے اس کی کہ پورے پلاٹ کی قیمت کی؟ جو بچا ہے اس کی، جو 80% واپر گئے تو کہ ٹھیک ہے واپرو۔ تو یہ کتنی آسانی آپ دیکھیں کہ مال تجارت کے لیے 3 کنڈیشن ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا، بیچنے کی نیت کنٹینیو ہے، اور آج جس وقت کہ ہم حساب لگا رہے ہیں تب بھی بیچنے کا جو ہے، تو ہی زکوٰۃ ہوگی اس پراپرٹی کی،
ورنہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ان 4 چیزوں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کا اپنے رہنے کا مکان ہے، ایک ہو کہ انیک ہو، 10 لاکھ کا ہو کہ 10 کروڑ کا ہو، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، احمد آباد میں بھی ہے، بمبئی میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، سب جگہ ہے، تو کوئی زکوٰۃ نہیں اس کی۔ آپ کے رہنے کے مکان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے اندر جو فرنیچر ہے، کتنا بھی مہنگا ہو، کیسا بھی ہو، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، ایک ہو کہ ایک سے زیادہ ہو، کہ بھئی 2 ویلر بھی ہے، 4 ویلر بھی ہے، بیٹری والی بائک بھی ہے اور اسپورٹ کار بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس میں۔ سواری کی بھی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی دکان ہے جس میں آپ کاروبار کرتے ہیں، 2 کروڑ کی ویلیو کی دکان ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ایسیٹ ہے، فکس ایسیٹ، انٹیریئر ہے، فرنیچر ہے، پی سی ہے، مشینری ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مال رکھنے کے لیے آپ کے گوڈاؤن ہے، ان گوڈاؤن کی قیمت کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ صرف یہ 4 مال گنوائے اس کی زکوٰۃ، اس کے علاوہ کسی کی زکوٰۃ نہیں۔ ڈائمنڈ کی جویلری ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنی بھی مہنگی ہو، صرف 4 مال کی زکوٰۃ۔ اب یہ 4 مال کتنا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی؟ 4 مال کا آپ نصاب سمجھ لیجئے۔ سونا کتنا ہے تو زکوٰۃ، چاندی کتنی ہے تو زکوٰۃ، کیش کتنا ہے تو زکوٰۃ، یہ آپ سمجھ لیجئے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، باقی کی 3 چیز میں سے کچھ نہیں ہے، کیش 10 روپے بھی نہیں ہے، چاندی بھی بالکل زیرو، ویپار کا مال بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے خالی سونا ہے، تو صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے 87 گرام، 87.5، یعنی 9.25 تولے۔ 9.25 تولے ہے تو زکوٰۃ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے 7.5 تولہ سن رکھا ہوگا، تو وہ 7.5 تولہ پرانا تولہ ہے نا، 11.67 یا 65 کا ہوتا تھا، اتنے گرام کا ہوتا تھا، تو پرانا 7.5 تولہ آج کے گرام میں 87.5 ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے پاس صرف گولڈ ہے، چاندی، کیش اور تجارت کے مال میں کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے سونا 87 پلس ہے تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو نہیں ہے۔ 5 تولہ سونا ہے، 50 گرام، تب بھی زکوٰۃ ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز سمجھا، اب دھیان اور توجہ رکھنا ہو بھائی، مسائل میں توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ ہٹی، جیسے ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ دھیان ہٹا درگھٹنا گھٹی، یہاں کیا ہوگا؟ توجہ ہٹی تو مسئلہ غلط سمجھ میں آئے گا، غلط مسئلہ سمجھیں گے تو عمل غلط ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے آپ توجہ رکھنا۔ میں نے ایک بات بتلائی کہ صرف سونا ہے، باقی 3 چیزیں 0 ہے، تو اس کا نصاب ہے 87 پلس، ٹھیک ہے۔ دوسری، کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں، صرف چاندی، تو اس کے لیے نصاب ہے 612 گرام .360 ملی گرام، یعنی 612.5 گرام گن لو کہ اتنا نصاب ہے۔ اتنی چاندی ہے تو زکوٰۃ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ ہے، جس کو پرانے تولے میں 52.5 تولہ کہتے تھے، 52.5 تولہ کو گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 612 گرام ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر کی چیز دیکھیں آپ کہ کسی کے پاس صرف کیش ہے، گولڈ بھی نہیں ہے، سلور بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، جیسے خاص کر کے ٹیچرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے جو کام کرنے والے یا جاب کرنے والے لوگ،
کہ ان کا بزنس نہیں ہے تو تجارت کا مال بھی نہیں ہے، اور جینٹس کے پاس سونا چاندی بھی عام طور سے نہیں ہوتا، تو صرف کیش ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو کتنی کیش پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو کیش اتنی کہ جس میں 612 گرام چاندی ہم خرید سکے، اتنی ہے تو زکوٰۃ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ 612 گرام چاندی آج خریدنے کی ہو تو کتنے کی آئے گی جی؟ ابھی تو پچھلے مہینے تو روز دن سونے چاندی کے ریٹ دیکھتے تھے نا، ہے جیسے میچ کا اسکور دیکھتے تھے ایسے لوگ چاندی کے ریٹ دیکھتے تھے۔ کتنا ہوگا؟ کیا بھاؤ ہے آج کا؟ 260 ہے، 261 ہے، 245 ہو گیا، تو کتنا ہوگا 612 گرام کا؟ 1,30,000 یہاں گنت بڑھاتے نہیں ہیں مولوی صاحب؟ 612 گرام چاندی، 1 گرام چاندی آتی ہے 246 روپے کی، تو 612 گرام کتنے کی ہوگی؟ دو سو 1,50,500، یہ صحیح جواب آیا۔ دیکھو دوپہر کی مجلس میں بھی ہم نے 1.5 لاکھ ہی بتلایا تھا، ہے نا؟ تو کسی کے پاس صرف کیش ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی کیش اتنی ہے جس میں 612 گرام چاندی خرید سکے۔ آج کے بھاؤ کے حساب سے ہم نے دیکھا تو 1,50,500، تو اتنی یا اس سے زیادہ کیش ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم کیش ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ چوتھے نمبر کی چیز ہے تجارت کا مال۔ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ویپار کا مال ہے۔ اب ویپار کا مال اتنا ہے کہ جس میں 612 گرام چاندی ہم خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ یعنی 1.5 لاکھ کا پلس مال ہے تو پھر زکوٰۃ، 1.5 لاکھ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 تو میں نے اکیلی ایک ایک چیز کر کے بتایا، ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ چیز ہوتی ہے بندے کے پاس، کیش بھی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویپار کا مال ہے، کیش ہے، تھوڑا سا سونا چاندی لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو جس کے پاس ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس کے لیے کیا ترتیب رہے گی، یہ خاص سمجھ لو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی یہی بات ہے۔ جس کے پاس ان 4 میں سے ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس وقت وہ ہو جائے گا چاندی پر ریفر، کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کی ویلیو لگاؤ، اور ویلیو 612 گرام چاندی سے پلس ہو جائے تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیے آپ کہ ایک بندے کے پاس جو کیش ہے اس کے پاس پڑے ہوئے بچت 80,000 روپے پڑے ہیں، 80,000 روپے، مال اس کا دیکھا تو اس کے پاس مال 2 لاکھ کا ہے، 80,000 روپے کیش پڑے ہوئے، اور چاندی تو کچھ خاص نہیں ہے، کسی نے 2-3 سکے ہدیے میں دیے تھے تو ایسے 50 گرام چاندی پڑی ہوئی اس کے، اور سونا تو ہے نہیں، تب اس کو زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2 لاکھ کا مال ہے، 80,000 کیش ہے اور 50 گرام چاندی ہے، سب کی ٹوٹل کر کے ویلیو لگاؤ، اور یہ ویلیو 1.5 لاکھ سے پلس ہو رہی ہے، یعنی 612 گرام چاندی سے پلس ہو رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گی۔ دوسری مثال دیکھو کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس کیش خالی 10,000 پڑے اور ویپار کا مال بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دھندا ہی نہیں ہے، نوکری کرتا ہے، بچت کے طور پر 10,000 روپے پڑے ہیں اور 100-150 گرام چاندی ہے اس کے پاس، 150 گرام کہیں سے آئے ہوئے سکے سب جمع کر کے رکھے ہیں، 150 گرام چاندی ہے اور 10,000 روپے پڑے ہیں، تب اس کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
150 گرام چاندی کا کتنا بھاؤ بنے گا؟ پھر سے آیا 37,000 ہوگا نا. 37,000 چاندی کے ہو گئے, 10,000 کیش جمع تھی, 47,000 نہیں ہوگی زکوٰۃ. تو سمجھ گیا کسی کے پاس ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس وقت وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ویلیو لگا کر دیکھیں گے 612 گرام چاندی کی ویلیو کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی, اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات دیکھیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. تو اس کے لیے نمبر 1 کہ مسلمان ہو, غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 2 بالغ ہو. نابالغ لڑکے لڑکیاں ان کے پاس مال ہے اور بہت ہے تب بھی اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جیسے بچوں کے گلے ہوتے ہیں نا, گلے پیسے جمع کرنے کے, ہے نا, گلے میں پیسے جمع کر کے رکھے ہیں, بچوں کے ہیں تو کتنے بھی جمع ہو گئے ہوں اس کی زکوٰۃ نہیں. چھوٹی بچیوں کو سونے کی چاندی کی چیزیں دے کے رکھی ہوئی ہے, بچوں کو انعام میں گولڈ اور سلور ملا ہوا ہے, نابالغ ہے, ان کے مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں. تو بالغ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر کی چیز کہ عاقل یعنی سمجھدار انسان ہو. پاگل آدمی ہے, مجنون ہے, اس کا کتنا بھی مال ہو اس کی زکوٰۃ نہیں. کہ کوئی آدمی پاگل ہے لیکن باپ دادا کی پراپرٹی کی وجہ سے بہت مال ہے اس کا, اس کے مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جو سنبھالنے والا ہے وہ صرف سنبھالے گا, اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالنے کی. چوتھے نمبر کی چیز ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ ہوگی, نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب میں نے بتلا دیا. اب دوسرے نمبر کی بات دیکھیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے. ہر مہینے زکوٰۃ نکالنے کا نہیں ہے, صرف سال میں 1 مرتبہ. لیکن سال ہوگا کب؟ زکوٰۃ کی اینیورسری کیا رہے گی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. زکوٰۃ میں شریعت کی طرف سے یہ بات مقرر کی گئی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن سال گنا کب سے جائے گا اور کب سال ہوگا؟ تو اس کے لیے جو بندہ جس دن مالدار بنا ہے وہ اس کے زکوٰۃ نکالنے کی, زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ڈیٹ ہوگی. جو بندہ جس دن مالدار بنا ہے, وہ مالدار بننے کی بھی کوئی تاریخ یاد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے لوگ. دوسری تاریخیں یاد رکھتے ہیں, 1st اینیورسری, 2nd اینیورسری اور پتہ نہیں یہ اور وہ کیسی تاریخیں یاد رکھتے ہیں. جو رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جس دن آپ مالدار بنے تھے وہ آپ کے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ ہے, لیکن یاد نہیں ہے. یاد ہے تو وہی تاریخ رہے گی, لیکن وہ اسلامی تاریخ ہو, چاند کے اعتبار سے. یاد نہیں ہے تو اب نکی کر لو, آج اس مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے ہر ایک کی زکوٰۃ کے کیلکولیشن کی ڈیٹ فکس ہو جانی ضروری ہے, فرض ہے. جی ہاں, فرض ہے. زکوٰۃ کے کیلکولیشن کی کوئی ڈیٹ نکی کرنا چاند کی تاریخ کے حساب سے, جو مہینہ آپ کی آسانی ہو اس کی ایک تاریخ طے کر لیجئے. پھر ہر سال اسی تاریخ پر آپ کو حساب لگانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس دن بیٹھ جاؤ, حساب لگا لو. شعبان کی کرنا چاہو, شوال کی, محرم کی, ربیع الاول کی, ربیع الاخر کی, رمضان کی, جو آپ کے لیے آسانی ہو وہ تاریخ طے کر لیجیے. بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اب تاریخیں طے کر لی ہے کہ بھئی شعبان کی یا شوال کی یا جو بھی, ہر سال اس دن زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے بیٹھ جائیں. اس سال ایک بندے کا فون آیا جس کی مجھے بھی معلوم ہے اور اس نے طے کر کے رکھی ہوئی ہے, 10 شعبان زکوٰۃ کے حساب کے لیے تاریخ اس کی طے ہے.
پچھلے 10 سالوں سے تو وہ 10 شعبان کو ہی حساب لگانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس مرتبہ ایسا ہوا کہ 10 شعبان کو گھر میں کسی کی شادی تھی، اس کی دوڑ دھام میں 10 شعبان کو حساب لگانے کے لیے بیٹھ نہیں سکے، 13 شعبان کو حساب لے کر بیٹھے۔ اور اس مرتبہ جس کو یاد ہو تو 10 شعبان اور 13 شعبان کے ریٹ میں بہت فرق تھا، چاندی کے ریٹ میں 2 دن میں بڑا فرق آ گیا تھا، اور اس کا کام ہی چاندی کا ہے، 150-200 کلو چاندی۔ تب حساب کون سے ریٹ کے حساب سے لگا؟ ہر سال کی 10 شعبان تاریخ ہے تو 10 شعبان کا ہی ریٹ لگے گا، اسی دن حساب لگا کر کیلکولیشن کر لینا ہے، اس کے بعد پھر ادائیگی اپنی آسانی سے جب چاہے کرے۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں حساب لگانے کے لیے سال کی ایک تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ جو تاریخ آپ نے طے کر دی اس دن آپ کو حساب لگانے کے لیے بیٹھ جانا ہے، جو مال ہے اس دن کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنا ہے۔ کیلکولیشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ حساب لگانے کا طریقہ، حساب لگانے کا ایک غلط طریقہ ہمارے ہاں چلتا ہے لوگوں میں۔ غلط طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ گھر کا جو وڈیل ہوتا ہے وہ ایک دن جس دن موقع مل گیا لے کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ تاریخ طے کرنا میں نے بتلایا ضروری ہے۔ تاریخ طے نہیں ہوتی ہے تو زکوٰۃ کا حساب بدل جاتا ہے۔ تو ایک دن لے کر بیٹھ گئے نوٹ بک کہ بھئی کتلو سونو چھے، چلو بتاؤ۔ اپنی بیوی کو پوچھا، بڑے بیٹے کی بیوی کو پوچھا، چھوٹے بیٹے کی بیوی کو پوچھا، بیٹی کو پوچھا، سب کا سونا جتنا تھا وہ لکھ لیا، سب کی چاندی تھی وہ لکھ دی، بیلنس کتنی ہے، سب کے اکاؤنٹس میں کتنی ہے، قرضے کسی کے پاس سے وصول کرنے کے ہیں، سب ایک طرف لکھا، دکان میں مال کتنا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ پھر دوسری طرف قرضہ لکھنا شروع کیا، دودھ والاને કેટલું ચૂકવવાનું બાકી છે, કરિયાણામાં કેટલું બાકી છે, ફી કેટલી બાકી છે, વેપારીઓને કેટલું ચૂકવવાનું છે، یہ سب لکھا۔ اور پھر جو ٹوٹل آیا تھا اس میں سے قرضہ مائنس کیا، جو کچھ بچا اس کی زکوٰۃ نکالے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ حساب لگانے کا غلط طریقہ ہے۔ حساب لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں بالغ، سب کا حساب الگ الگ ہوگا، سب کے مال کا حساب الگ، کہ چلو મારો હિસાબ મારા પાસે જે વસ્તુ છે એ લખ્યું, જે દેવું છે એ લખ્યું، پھر حساب کر کے جو آنکڑا بیٹھا زکوٰۃ کا لکھ دیا، پھر بیوی کا لیا، پھر ابا کا لیا، پھر امی کا لیا، پھر بیٹے کا، پھر بہو کا، سب کا حساب الگ الگ کیا جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ قرضہ ہے تو مائنس کرو، نہیں ہے تو پھر پورے کے حساب کر کے زکوٰۃ۔ سب کے آنکڑے الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد پھر چاہے ایک جگہ سے نکالو، آپ نکالو چاہے ایک جگہ سے، لیکن حساب سب کا الگ الگ ہوگا۔ آپ ایسا کہو گے کہ مول صاحب حساب عام کریے، کام کریے، بدو گھنی لیتا ہوئے تو શું فرق پڑے؟ فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دے دوں، ایک بندہ ہے، زکوٰۃ کا حساب غلط طریقے سے اس نے لگایا، اس نے گنا دکان میں جو مال پڑا ہے وہ، اور جو گرانی ہے، جو کیش پڑی ہے وہ سب گنا تو 3 لاکھ کا تھا۔ بیوی کا گنا، سونا چاندی اور بیوی کے پاس جو چھپا چھپا کے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ سب گنے تو 2 لاکھ ہوئے، 3 نے 2 5 لاکھ۔ پھر قرضہ گنا اس نے کہ چکانے کا کہاں باقی ہے، ویپاریوں کا، اور یہ سب ملا کے 3.5 لاکھ قرضہ ہوا، تو وہ مائنس کیا تو کتنا بچا؟ 1.5 لاکھ۔ 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہوگی نا؟ کتنی ہوگی؟ 3750۔ کتنی؟ 3750۔ اب صحیح طریقہ جو حساب لگانے کا ہے وہ دیکھو کہ یہ جو مرد تھا اس کا حساب لگایا کہ اس کے دکان میں مال، اس کی اگرانی، اس کا کیش 3 لاکھ تھا، اور اس کے بعد قرضہ تھا، قرضہ مائنس، قرضہ کتنا تھا؟ 3.5، اسی کا قرضہ تھا۔
फीस भी उसको चुकाने की, दूध का, करियाने का, सबका बिल इसको देने का है, व्यापारियों का बिल। 3.5 लाख कर्जा माइनस किया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो मर्द की ज़कात नहीं हुई। बीवी का कितना था? बीवी का सब मिला के 2 लाख था, और बीवी पे कोई कर्जा नहीं है, तो अब 2 लाख की ज़कात कितनी होगी? पहले कितनी हुई थी? तो कितने ज़कात गायब हो गए? 1250 गायब। कौन खा गया? यही शोहर मियाँ अपने कर्जे में 1250 की ज़कात भी खा गए, है ना। तो हिसाब का गलत तरीक़ा है तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हिसाब का सही तरीक़ा ये है कि सबका घर में हिसाब अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें तीसरी चीज़ कि कौन कौन से कर्ज़े ऐसे हैं जिसको हम ज़कात में से माइनस कर सकते हैं। हमने अपना हिसाब लगाया। अच्छा, इससे पहले आप देख लो कि व्यापार का जो माल है, दुकान में जो स्टॉक है, इसका हिसाब हम कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जिसका कारोबार ट्रेडिंग का है, कि आगे से माल लाते हैं, नफ़ा चढ़ा के बेच देते हैं, ट्रेडिंग का जिसका बिजनेस है, तो उसके लिए स्टॉक के गिनकर उसका हिसाब लगाने का तरीका यह होगा कि जो रनिंग स्टॉक है दुकान में, रनिंग स्टॉक है, उसकी कीमत, वेचाण कीमत जो है उसके हिसाब से गिन लेवे। वेचाण कीमत के हिसाब से, ख़रीद कीमत के हिसाब से रहे। और जो डेड स्टॉक है, जो स्टॉक पड़ा रह गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, नहीं बिकता है, तो उसकी जो वैल्यू लग सकती हो वो हिसाब से उसको गिनेंगे। अब कोई ये कहे कि भाई हमारा तो वेचाण कीमत नक्की नहीं होती है, 100 રૂપિયાની વસ્તુ કોઈક ગ્રાહકને 120 में વેચી है અને કોકને 150 में વેચી है, જેવો ગાલ એવો લાફો, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वेचाण कीमत जो स्टॉक की गिनने की है, इसका मतलब ये है कि आपने दुकान में जितना स्टॉक होता है, ये पूरा स्टॉक एक साथ आज आप दे देना चाहे तो कितने में देंगे, ये वेचाण कीमत है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके दुकान में स्टॉक 10 लाख का है, खरीद कीमत के हिसाब से 10 लाख का स्टॉक बनता है। रिटेल में आप इसको बेचते बेचते 15 लाख भी बना सकते हैं, लेकिन आज एक साथ सब बेच देना हो तो आप 12 में भी छोड़ने तैयार हो जाते हैं, तो ये 12 इसकी वेचाण कीमत होगी, 12 के हिसाब से ज़कात निकाल लेंगे, ठीक है। और जो डेड स्टॉक हो गया है, 100 की चीज़ लाए थे और वक्त था तो इसको 140 से 150 में भी बेचते थे, लेकिन अब 100 की चीज़ 60 में भी कोई लेने वाला नहीं आता, वो डिगला पड़ा हुआ है, वो डिगले को आप 50 रुपये भी कीमत गिनना चाहेंगे, 50 में भी कोई मांगा तो वो छोड़ दोगे, 50 गिन सकते हैं इसकी, तो 50 वैल्यू लिखे, इतनी ही ज़कात होगी। तो ये तो ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। जिसका बिजनेस प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके लिए हिसाब लगाने का तरीका ये होगा कि जो इसके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के हिसाब से भाव लगेगा। जितना माल वर्किंग प्रोसेस में है, आधा बना हुआ आधा नहीं बना, वो अभी इस हाल में बेचना हो तो कितने का बिकेगा, उसकी ज़कात। और जो तैयार माल है उसकी जो वेचाण कीमत है उसके हिसाब से ज़कात। जिसका काम सर्विस का है, सर्विस सेक्टर का, उसमें कुछ बेचने का नहीं है, तो उसकी तो सिर्फ आमदनी जो आ रही है, आमदनी में से जो बचा है उसकी ज़कात। बाकी सर्विस के जितने टूल्स हैं, मशीनरी है, उसकी कोई ज़कात नहीं, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि कौन सा कर्ज़ा हम माइनस करें। भाई हमने हिसाब लगा दिया कि इतना इतना मेरे पास माल है, इतना स्टॉक है, इतनी उगरानी है। अब कर्ज़ा कौन सा माइनस होगा, तो जो कर्ज़ा आपको व्यापारियों को चुकाने का है वो माइनस करो, फीस बाकी है वो माइनस करो, गैस के लाइट के बिल है वो माइनस करो, किसी के पास से उधार लिए थे देने के वो माइनस करो। ये सब कर्ज़े माइनस होंगे। लेकिन जो कर्ज़े बंदा लंबे कर्ज़े कभी लेता है हुकूमत से बचने के लिए, कि भाई लोन देखाड़वी पड़े एवी परिस्थिति है, એટલે સીએ કીધું ને આપણે લોન લીધી કે ભાઈ 10 વર્ષની લોન લીધેલી છે,
ہوم لون بتاڑوا پورتی لی دہلی سے 1 کروڑ کی لون لی ہوئی ہے اور بھرنے کی 10 سال میں ہے، تب سارا 1 کروڑ کا قرضہ مائنس کرے گا تو کچھ زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس وقت جس کے لمبے قرضے ہیں، لمبی مدت کے، اس میں سے صرف 1 سال کا جتنا بھرنے کا ہے اتنا مائنس ہوگا، اس سے زیادہ مائنس نہیں ہوگا۔ 1 سال میں اگر آپ کو 6 لاکھ بھرنے کے تو 6 لاکھ مائنس کرو، باقی کا نہیں مائنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ دی کس کو جائے؟ زکوٰۃ دینے کے مسائل آپ دیکھ لو۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے گی وہ بندہ مالدار نہ ہو، یعنی غریب ہو، مسکین ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ غریب اور مسکین کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو غریب کہیں گے کس کو؟ غریب کس کو کہیں گے؟ جو دکھنے میں غریب ہو، آ کے ہمارے سامنے 2-4 آنسو بہا لے، وہ غریب۔ ایسا ہی ایک ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، آج بھی اس کی ایسی حالت ہے کہ شہر میں 90% لوگ اس کو دیکھتے ہی مستحق سمجھے، 90% لوگ اس کو دیکھیں تو مستحق سمجھے اس کو۔ ہم بھی ایسا ہی سمجھتے تھے کہ بیچارہ ایسا کام کرتا ہے، بوڑھا بھی ہو گیا ہے، تو یہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا اس کے 2 بینک کے اکاؤنٹ ہیں اور دونوں اکاؤنٹ میں 1.5 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کو کہا گیا بھائی تو مانگتا ہے، اس میں سے استعمال نہیں کرتا، کہ اس میں سے نکال کے استعمال کرنا شروع کروں گا تو یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اس میں جمع کرتا جا رہا ہے، اس میں سے نکالتا نہیں ہے، اور یہاں لوگوں کے سامنے ایسا بن کے پھر رہا ہے کہ خود بخود دینے کو دل چاہے۔ تو غریب اور مستحق کون ہے؟ آپ شریعت کی نظر میں دیکھ لیجئے کہ جس بندے کے پاس روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ویپار کا مال اور ضرورت سے زیادہ کا سامان، یہ سب ملا کر 1.5 لاکھ سے کم ہو رہا ہے، تو یہ بندہ شریعت کی نظر میں غریب ہے۔ کتنی چیزیں گنی؟ ضرورت سے زیادہ کا سامان، اس کے گھر میں جو ایکسٹرا سامان ہے، ایسے برتن جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوتے، ایکسٹرا ہے۔ 6-7 جوڑی سے زیادہ کپڑے ہیں، یہ سب ایکسٹرا ہے۔ ایکسٹرا فرنیچر جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں بھی کیلکولیٹ کی جائے گی۔ اس کے پاس جو پیسے ہیں، اس کے پاس اگر ویپار کا مال ہے، یہ سب چیزیں گنی اور 1.5 لاکھ سے کم ہو رہی ہے، 612 گرام چاندی کے ویلیو سے کم ہو رہی ہے، تو یہ بندہ غریب ہے، چاہے وہ مانگتا نہیں، چاہے وہ خود یہ نہیں کہتا کہ مجھے زکوٰۃ دو، لیکن یہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، اس کو دینے سے ادا ہو۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ سب چیزیں، ویپار کا مال اور پیسہ، ضرورت سے زیادہ کا سامان ملا کر تو 4 لاکھ کا ہو جاتا ہے، لیکن اس پر قرضہ ہے، اس پر 4-5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ قرضہ مائنس کرو تو اس کا گراف 1.5 لاکھ سے نیچے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی قرض کی وجہ سے مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غریب اور مسکین کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات، زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اس کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ وہ آل رسول میں سے نہ ہو۔ آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آل رسول کون ہے؟ جن کو ہم سید کہتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ سب بنو ہاشم آل رسول ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ اس کا کوئی بندہ ضرورت مند ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، آل رسول کو ہم میل دیں گے۔ آل رسول اگر ضرورت مند ہے تو جس جگہ پر یہ معاملہ ہے، جس جگہ پر کوئی آل رسول ضرورت مند ہے، اس جگہ کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے مال سے آل رسول کی مدد کرے، ان کی عزت کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ
اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول کون ہے؟ میرے بلڈ ریلیشن میں میرے اوپر کے جو لوگ ہیں، ابا امی، دادا دادی، نانا نانی، پڑ دادا پڑ دادی، پڑ نانا پڑ نانی، یہ اگر ضرورت مند ہے تو میرے مال کی زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ضرورت مند ہے تب بھی نہیں دی جا سکتی، ضرورت ہے تو دوسرے مال سے مدد کر۔ ایسے ہی فروع، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا پڑ پوتی، ان سب کو نیچے جہاں تک جائے، ان میں کوئی ضرورت مند ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ضرورت مند ہے تو اپنے دوسرے مال سے مدد کرو۔ ایسے ہی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، بیوی کے پاس مال ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس کے ابا کے پاس سے میراث میں اس کے پاس بہت مال آیا ہے، اس کے مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور میاں بیچارہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو بیوی ایسا کہے کہ اور کہاں ضرورت مند تلاش کروں، ضرورت مند تو گھر میں ہی ہے، اس کو دے دو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو میاں بیوی کی زکوٰۃ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہو گئے، بھائی بھائی ہو گیا، بہن کی زکوٰۃ بھائی کو، بھائی کی زکوٰۃ بہن کو، چاچا چاچی، خالہ کھالو، پھوپھا پھوپھی، ماما ماموں، ان سب میں کوئی مستحق ہے، بانجے بانجیا، بھتیجے بھتیجیا، ان میں اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی ہی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، مستحق ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے ہی داماد مستحق ہے تو داماد کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بیٹی کو نہیں دی جا سکتی لیکن داماد کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی اس کے پاس سے کوئی بڑھتر وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ، کوئی عوض نہیں لیا جائے گا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کے گھر پر سوال لے کر آ گیا، مرد تھا، مضبوط تھا، آپ نے کہا کہ یہ میرے گھر کے آگے تھوڑا سا مٹی لا کر کھڈا پورنے کا ہے، اس کے اوپر بلاک لگانے کے ہیں، اتنا کر دے، میں تیرا کام کر دیتا۔ اس کے پاس تھوڑا سا کام کروایا اور آپ نے زکوٰۃ کے ڈبے میں سے 1000 روپیہ نکال کے دے دیے، تو اب بتائیے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو یہ تو آپ نے کام کے بدلے میں دیا۔ کام والیوں کو جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے گھر میں، جھاڑو پوچھا لگانے والی آتی ہے، تو اس میں بھی آپ تحقیق کریں، اگر کام پر رکھنے کے وقت اس کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی ڈیل ہوئی ہے کہ کام کے اتنے پیسے، زکوٰۃ کے اتنے، تو پھر دیکھنا اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کام کے بدلے میں زکوٰۃ نہ چلی جائے۔ کام کے وقت زکوٰۃ کی کوئی ڈیل نہ ہو، کام کی ڈیل الگ، زکوٰۃ ہمیں اپنی مرضی سے تم مستحق ہو تو دیں گے۔ ایسے ہی ایک بات زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی مالک بنا کر دینا ضروری ہے، مالک نہیں بنایا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک اور ایکسٹرا مکان ہے میساڑا میں، جس کا کرایہ 5-6 ہزار روپیہ ہے، آپ نے کوئی ضرورت مند گھر دیکھا، کوئی فیملی ایسی دیکھی کہ یہ مستحق لوگ ہیں، ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں رہو، ہم تم سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے، اور خود سے کہ مہینہ نو 5000 لے کے ورس نو 60,000 روپیہ باڑو تھیوں نا، زکوٰۃ میں لکھی دو آپ لوگ کہ اتنی زکوٰۃ ادا تھا، نہیں ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ مالک تھوڑی بنایا، تم نے گھر استعمال کے لیے دیا ہے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خریدی، رکشہ خریدی، مکان خریدا، اور ضرورت مند کو خالی استعمال کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی مالک بنا کر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات، زکوٰۃ میں زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔
دیتے وقت نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کرو زکوٰۃ کی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تھا، اس کو ضرورت تھی کہ بھی ذرا 10,000 اچھینا اپنے کام سے کام پورو تھئی جائے آپ ہی دئیس، آپ نے 10,000 دے دیے تھے اس کو، اس نے دیے نہیں، 6-8 مہینے ہو گئے دیے نہیں۔ آپ نے دیکھا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اب اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے، یہ دے سکے ایسا نہیں ہے، یہ اب ضرورت مند ہو گیا ہے۔ اب رمضان آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی چال سے نہ ہوئے تو وہاں تو نہیں نال جے، ادھر لکھ دیا 10,000 زکوٰۃ کے، تو نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا۔ دیے تھے اس وقت کہاں زکوٰۃ کی نیت تھی، دیتے وقت تو آپ نے قرضے کی نیت سے دیے تھے۔ اب زکوٰۃ میں آپ گننا چاہتے ہیں تو نہیں گن سکتے، تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی اور ضروری جو میرے دل میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آپ کا من میں جو سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، کچھ دیر سوال و جواب چلائیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو بعد میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یہاں مفتیان کرام ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے آپ معلوم کیجئے۔ دیکھیے شریعت کے جو بھی احکام ہیں اس میں آپ سیکھ کر معلوم کر کے کریں گے، عمل صحیح ادا ہوگا تو اس کی برکتیں اور رحمتیں پورے طور پر ملے گی۔ عمل ہی صحیح نہ ہو تو پھر آگے قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب زکوٰۃ کے حوالے سے کسی کے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها